بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ساتھیو، میں محمد عارف لطیف۔ دوستو، آپ سبھی کو ارمغان اردو چینل پر خیر مقدم کرتا ہوں۔ میں امید کرتا ہوں دوستو آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو چلیے بلا تاخیر اس کلاس کو شروع کرتے ہیں۔ شروع کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کر لیں، اور جنہوں نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ آپ کو معلوم ہوگا آج کی اس کلاس میں ہم ٹوٹل 100 سوالات کو حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ میں امید کرتا ہوں یہ سبھی سوالات آپ کے UGC نیٹ امتحان کے لیے بہت ہی کارآمد ثابت ہوں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ آج کا پہلا سوال ہے، عملی تنقید کے اچھے نمونے کس نقاد نے پیش کیے ہیں؟ اعلیٰ مسرور، احتشام حسین، مولانا حالی، یا پھر مولتاف حسین، مولانا محمد حسین آزاد؟ جی، تو عملی تنقید کے اچھے نمونے جو ہیں مولتاف حسین حالی نے پیش کیے تھے۔ مقدمہ شعر و شاعری انہوں نے لکھے تھے، ٹھیک ہے، مولتاف حسین حالی۔ تو عملی تنقید کے اچھے نمونے جو ہیں انہوں نے ہی پیش کیے ہیں۔ اعلیٰ مسرور 1911 عیسوی میں پیدا ہوئے تھے بدایوں میں، اور وفات 2002 عیسوی کو علی گڑھ میں۔ احتشام حسین 1912 سے 1972 والے ہیں، اور مولانا محمد حسین آزاد 1830 سے 1910 والے ہیں۔ چلیے یہ اگلا سوال دیکھیے گا۔ زمانی اعتبار سے صحیح ترتیب بتائیے گا۔ کون سا کا تحریکات سے زمانی ترتیب پوچھا گیا ہے۔ بہت ہی اچھا سوال ہے، سبھی لوگ آنسر کرنے کی کوشش کریں گے۔ جی، تو زمانی اعتبار سے دوستو صحیح ترتیب جو ہے وہ ہو جائے گا آپ کا سی آپشن۔ سب سے پہلے جو ہے علی گڑھ تحریک آتا ہے، علی گڑھ تحریک کے بعد رومانوی تحریک، اس کے بعد ترقی پسند تحریک، اور حلقہ ارباب ذوق۔ اوورآل بات کریں تحریکات کی، تو سب سے پہلے اردو میں ایہام گوئی آیا، اردو میں ایہام گوئی آیا۔ اس کے جسٹ بعد اردو میں اصلاح زبان کی تحریک آئی، اسی کے سدھار کے لیے۔ سب سے پہلے یاد رکھنا ہے اردو میں ایہام گوئی، اس کے بعد اردو میں اصلاح زبان کی تحریک۔ جیسے ایہام آیا، اسی کو جو ہے سدھار کرنے کے لیے، اصلاح کرنے کے لیے اصلاح زبان کی تحریک آیا، اسے یاد رکھے گا دوسرے نمبر پر۔ اور پھر اصلاح زبان تحریک کے بعد علی گڑھ تحریک آیا، علی گڑھ تیسرے نمبر پر، اور علی گڑھ تحریک کے بعد آیا رومانوی تحریک۔ پھر اس کے بعد ترقی پسند تحریک آیا، ترقی پسند تحریک کے بعد حلقہ ارباب ذوق، اور اس کے بعد جدیدیت اور مابعد جدیدیت۔ تو یہ آپ کے سیکوینس ہیں، سیکوینس سے سوالات بنتے ہیں UGC نیٹ میں، جیسے کہ ابھی سوال آیا ہے تو یاد رکھیے گا۔ چلیے اگلا سوال، دہلی کالج سے کون سا مصنف وابستہ تھا ان میں سے؟ دہلی کالج کا قیام کب عمل میں آیا تھا یہ بھی بتائیے گا مجھے۔ جی، تو دہلی کالج سے جو وابستہ تھے وہ تھے ماسٹر رام چندر۔ دہلی کالج 1825 عیسوی میں اس کا قیام عمل میں آیا تھا۔ میر امن کا تعلق جو فورٹ ولیم کالج سے تھا، اور غالب تو دبستان دہلی کے تھے، دہلی کالج سے نہیں تھے، تحسین بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ماسٹر رام چندر کا تعلق جو ہے دہلی کالج سے تھا۔ چلیے اگلا سوال، زمانے کے اعتبار سے دوستو صحیح ترتیب بتائیے گا۔ میرے خیال سے اس کا زمانی ترتیب کل والے کلاس میں شاید یہ آیا تھا۔ شاید لیکچر 7 میں نے کرایا ہے۔ نہیں، وہاں افسانہ وغیرہ سے تھا، افسانہ تھا، انشائیہ وغیرہ نہیں تھا۔ چلیے اس کا جو صحیح جو جواب ہے وہ ہو جائے گا آپ کا ڈی آپشن۔ سب سے پہلے غزل، اس کے بعد داستان۔ غزل سب سے پرانا صنف سخن ہے، بہت مقبول بھی ہے۔ اس کے بعد غزل کے بعد داستان دیکھنے کو ملا، پھر ناول، پھر انشائیہ۔ تو صحیح جواب آپ کا ڈی آپشن ہے۔ اگلا سوال، ان میں صحیح مصرع سے شعر مکمل کیجیے۔ اسباب لٹا راہ میں یا ہر سفری کا، اس کا دوسرا مصرع صحیح کون سا ہوگا؟ اور یہ بھی بتائیے گا یہ شعر کن کا ہے۔ جی، تو اسباب لٹا راہ میں یا ہر سفری، یہ ہو جائے گا آفاق کی منزل سے گیا کون سلامت۔ اسباب لٹا، یہ پہلا مصرع ہے، یہ دوسرا یہ ہے، اسباب لٹا راہ میں یا ہر سفری کا، ٹھیک ہے۔ آفاق کی منزل سے گیا کون سلامت، اسباب لٹا راہ میں یا ہر سفری کا۔ میر تقی میر کا یہ شعر ہے۔ میر تقی میر یہ پیدا ہوئے تھے 1722 عیسوی کو، اور ان کی وفات جو ہے 1810 عیسوی کو ہوئی ہے۔ اگلا سوال، طنزیہ، مزاحیہ، نثر، انشائیہ تھوڑا لکھ کر بہت مشہور کون ہوئے؟ طنزیہ، مزاحیہ،
انشائیہ تھوڑا لکھ کر بہت مشہور کون ہوئے تھے؟ تو ہمارے پطرس بخاری صاحب ہوئے تھے، ٹھیک ہے۔ تھوڑا تنزیہ مزاح انہوں نے بہت کم لکھا تھا، لیکن ان کی مقبولیت جو ہے اس سے بہت ہوئی تھی۔ تو صحیح جواب آپ کا سی ہو جائے گا۔ اگلا سوال، شاعری کو مخرب اخلاق قرار دینے والا فلسفی کون ہے؟ تو صحیح جواب افلاطون ہو جائے گا۔ اگلا سوال، نظم جدید کے فروغ میں محمد حسین آزاد کے شریک کار کون تھے؟ تو مولانا الطاف حسین حالی صحیح جواب ہو جائے گا۔ مولانا الطاف حسین حالی کے مولانا محمد حسین آزاد کے تعلق سے کچھ نکات دیے گئے ہیں، جیسے کہ مولانا محمد حسین آزاد کو آقائے اردو کہا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے ان کے کچھ تصانیف ہیں۔ آب حیات 1880 میں پہلا ایڈیشن ہے، دوسرا ایڈیشن اس کا 1883 ہے۔ آب حیات اردو شعراء کا تذکرہ ہے، اور اس کے علاوہ ان کی کتاب سخندان فارس، یہ پہلے حصے کی اشاعت 1897 ہے اور دوسرے حصہ 1907 عیسوی میں ہوا، اور یہ کتاب 2 حصوں پر مشتمل ہے، اور یہ اردو زبان میں فارسی قواعد سے متعلق ہے۔ سخندان فارس اردو میں ہے لیکن فارسی قواعد کا ہے۔ اس کے علاوہ دربار اکبری 1898 میں شائع ہوا، اور اس کتاب میں جلال الدین اکبر بادشاہ ہندوستان اور اس کے دربار کے جلیل القدر اور امرا کے حالات و واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ ڈرامہ اکبر، یہ بھی کتاب انہی کا ہے، اسے انہوں نے 1922 میں لکھا تھا، اور اس کتاب میں شاہ جہانگیر اور ملکہ نور جہاں کے داستان عشق کو اردو ڈرامے کے روپ میں پیش کیا گیا۔ ڈرامہ اکبر میں شاہ جہانگیر اور ملکہ نور جہاں کے داستان عشق کو کس کتاب میں پیش کیا گیا؟ تو ڈرامہ اکبر میں۔ اس کے علاوہ سیر ایران ہے، جسے آزاد نے سفر ایران کے دوران جو روزنامچہ یادداشتوں کے طور پر لکھا تھا، تاکہ بعد میں اس کے بنیاد پر اپنا سفر نامہ لکھ سکے، وہ اس میں شامل ہیں سیر ایران میں۔ اس کے علاوہ نگارستان جو 1922 عیسوی میں شائع ہوا، اس کتاب کا موضوع تذکرہ ہے۔ قصص ہند، یہ بھی کتاب مشہور ہے، ان کا پوچھا جاتا ہے۔ نرنگ خیال تو بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے ہر اردو کے کمپٹیٹیو امتحان میں۔ نرنگ خیال کے حصہ 2 میں 5 مضامین شامل ہیں، اور اس کتاب کا موضوع جو ہے مضامین و خاکہ ہے، اور اس میں ٹوٹل 5 مضامین ہیں۔ اس کے علاوہ دیوان ذوق ان کا نظموں کا مجموعہ ہے، 1922 عیسوی میں شائع ہوا، اور اس کتاب میں 3412 غزلیں شامل ہیں۔ دیوان ذوق کے بارے میں آزاد نے کہا تھا کہ دیوان ذوق کا خاتمہ ان الفاظ میں انہوں نے لکھا تھا کہ الہی تو جانتا ہے آزاد نے جو کچھ کیا، نیک نیت اور پاک عقیدت سے کیا اور تیرے حکم سے کیا ہے، اس خدمت کو قبول کر۔ ایک بات کہے تھے مولانا محمد حسین آزاد نے دیوان ذوق کے متعلق۔ اس کے علاوہ آزاد کی کتاب مکاتب آزاد ہے، خطوط کا مجموعہ، جو 1966 میں شائع ہوا۔ مقالات آزاد 1900، یہ بھی 66 میں شائع ہوا تھا۔ مقالات آزاد کو آغا محمد باقر نے مرتب کیا ہے، یہ 3 جلدوں میں ہے مقالات آزاد۔ اس کے علاوہ مولانا محمد حسین آزاد کی شاعری کے 2 مجموعے ہیں۔ پہلا ہے نظم آزاد، جو 1899 میں شائع ہوا، اور اسے جمیل جالبی نے کیا کہا تھا وہ بھی دیکھ لیجئے نظم آزاد کے بارے میں۔ جمیل جالبی نے کہا تھا کہ یہ مجموعہ جدید اردو شاعری کے تاریخ میں سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ پوچھا گیا ہے ایک دفعہ نظم آزاد کے بارے میں۔ جمیل جالبی کا خیال ہے کہ یہ مجموعہ جدید اردو شاعری کے تاریخ میں سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ نظم آزاد کے سرورق پر یہ لکھا ہوا ہے کہ نظم آزاد جو حسن عشق کی قید سے آزاد ہے۔ اس کے علاوہ آزاد کی کتاب مثنوی شب قدر، یہ آزاد نظم ہے، اور خم کدہ آزاد ان کا دوسرا مجموعہ ہے، جو 1932 عیسوی میں شائع ہوا ہے۔ اور اس کے علاوہ ان کا نظم ہے جذب دوری، اور بھی بہت ساری نظمیں ہیں جن سے سوالات بنتے ہیں، جیسے کہ شب قدر جو UGC نیٹ میں ہے، صبح امید بھی ہے۔ صبح امید جو ہے شبلی کا بھی ایک نظم ہے اسی عنوان سے۔ اس کے علاوہ حب وطن کے عنوان سے حالی نے بھی ایک نظم لکھا ہے۔ اس کے علاوہ آزاد کا نظم خواب امن، داد انصاف، وداع انصاف، گنج قناعت، ابر کرم، پیاری بلی، خطاب بقلم، دوستی، نو طرز مرصع، علو العظمی، تو یہ سبھی کچھ ہیں۔ ایک نو طرز مرصع عطا حسین خان تحسین کی ہے، جو 1775 عیسوی میں انہوں نے لکھا تھا، اور یہ باغ و بہار کا اخذ کیا، مطلب اسی کتاب سے باغ و بہار اخذ کیا گیا ہے۔ چلیے اگلا
شبلی کی تصنیف سیرت النبی کی تکمیل کس نے کی تھی؟ تو سمپل سا سوال ہے، سید سلیمان ندوی اس کا صحیح جواب ہو جائے گا۔ جی، تو شبلی کی تصنیف سیرت النبی کی تکمیل جو ہے سید سلیمان ندوی نے کی تھی، صحیح جواب آپ کا پہلا ہو جائے گا۔ اس کے حوالے سے کچھ نکات ہیں، اس کے بارے میں بھی ہم بات کر لیتے ہیں۔ سیرت النبی جو ہے یہ 1910 عیسوی میں اس کا پہلا جلد شائع ہوا تھا، اور اس کتاب کی پہلی جلد شبلی نے مکمل کی ہی تھی اور دوسری پر شبلی نے کام شروع ہی کیا تھا کہ شبلی کا انتقال ہو گیا تھا۔ اس کتاب کو مکمل کر دیا تھا، جیسے دوسرے کتاب کو شروع کیا تھا انہوں نے تو وہ شبلی کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد جو ہے سیرت النبی کی جتنی بھی جلدیں تھے اس کو سید سلیمان ندوی نے جو ہے مرتب کیا، اور شبلی کی فرمائش پر انہوں نے کیا تھا۔ شبلی نے وصیت کیا تھا سید سلیمان ندوی کے، ان کے یہ جو ہے شاگرد ہیں۔ تو یاد رکھیے گا سیرت النبی کی کل 6 جلدیں ہیں، پہلی جلد شبلی نے مکمل کیا تھا، باقی کی جلد سید سلیمان ندوی نے۔ شبلی کے حوالے سے کچھ نکات دیے گئے ہیں، آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں۔ شبلی کو کچھ امپورٹنٹ ہے، اس کے بارے میں ذکر کر لیتے ہیں۔ جیسے کہ شبلی کو شمس العلماء خطاب 1894 میں ملا تھا۔ دارالمصنفین انہوں نے اعظم گڑھ میں قائم کیا تھا 1914 عیسوی میں۔ اس کے علاوہ 1884 عیسوی میں نظم صبح امید لکھی تھی۔ تو یہ سبھی کچھ ہیں، مشرقیت کے دل دادا تھے، اور ان کی تصانیف ہیں، آپ یہاں دیکھ لیجئے گا۔ چلیے اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ کاشف الحقائق کا موضوع کیا ہے بتائیے گا؟ جی، تو کاشف الحقائق کا موضوع جو ہے تنقید ہے، امداد امام اثر کا ہے۔ کاشف الحقائق امداد امام اثر کے حوالے سے کچھ نکات دیے گئے ہیں، آپ دیکھ لیجئے گا۔ چلیے اگلا سوال، ہندوستانی لسانیات کے مصنف کون ہیں ان میں سے؟ جی، تو محی الدین قادری زور صحیح جواب ہو جائے گا۔ ہندوستانی لسانیات محی الدین قادری زور کی کتاب ہے۔ محی الدین قادری زور کی تصانیف کے بارے میں بات کر لیتے ہیں، ان سے اکثر سوالات پوچھے جاتے ہیں۔ تو انہوں نے کتاب لکھا تھا تذکرہ گلزار ابراہیم، تذکرہ گلزار ابراہیم، یہ تذکرہ ہے نواب ابراہیم علی خان کا 1784 عیسوی میں۔ محی الدین قادری زور کا اس کتاب سے کیا تعلق ہے وہ ابھی ہم دیکھتے ہیں۔ تو یہ تذکرہ تو نواب علی ابراہیم خان کا ہے، اور اس میں 320 شعراء کا ذکر ہے، یعنی علی ابراہیم خان انہوں نے جو ہے 320 شعراء کا اس کتاب میں ذکر کیا ہے، اور اسے جان گلکرسٹ نے مرزا علی لطف سے تذکرہ گلشن ہند 1215 ہجری کے جو ہے تذکرہ گلشن ہند کے نام سے 1215 ہجری میں جو ہے سلیس اردو میں جو ہے ترجمہ کرایا تھا۔ تذکرہ گلزار ابراہیم کو نواب علی ابراہیم خان نے لکھا، اور جان گلکرسٹ نے اسے مرزا علی لطف کے ذریعے تذکرہ گلشن ہند کے نام سے، مرزا علی لطف یاد رکھیے گا، یہ تذکرہ گلشن ہند، تو اسی کو جو ہے سلیس زبان میں جو ہے جان گلکرسٹ نے اسے یہ ترجمہ کرایا تھا۔ اور محی الدین قادری زور کا جو ہے یہ رول تھا، اس گلزار ابراہیم جو تھا اور تذکرہ گلشن ہند، مرزا علی لطف والا اور علی ابراہیم خان والا، یہ دونوں کو انہوں نے ایک ساتھ مرتب کر کے یکجا کر کے 1934 عیسوی میں مسلم یونیورسٹی علی گڑھ سے جو ہے شائع کیا تھا۔ اب یہ بات کریں ہندوستانی لسانیات سے جو سوال آیا ہے، تو یہ کتاب 1960 عیسوی میں شائع ہوا ہے، اور اس میں لسانیات سے متعلق جملہ مباحث کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے ہندوستانی لسانیات میں۔ اس کے علاوہ ان کی کتاب ہے ہندوستانی صوتیات، بہت ہی مشہور ہے، جو انگریزی میں ہے۔ اردو شہپار، یہ بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے، 1929 میں شائع ہوا، اور یہ کتاب اردو ادب کے آغاز سے ولی دکنی کے زمانے تک نثر و نظم کا انتخاب ہے۔ اس کے علاوہ محی الدین قادری زور کی کتابوں میں عہد عثمانی میں اردو کی ترقی، داستان ادب حیدرآباد، دکنی ادب کی تاریخ،
روح تنقید تو بہت مشہور ہے، ان کی کتاب بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اردو کے اسالیب بیان تنقیدی مقالات بھی بہت امپورٹنٹ ہے۔ تین شاعر میں انہوں نے میر تقی، میر انیس اور اورلیس کا ذکر کیا ہے، تنقیدی جائزہ لیا ہے اس پر۔ اور محی الدین قادری حضور کی دیگر کتابوں میں غار سعادت طاسی، سرگزشت غالب یہ پوچھا جاتا ہے، سرگزشت حاتم، حیات سلطان محمد قلی قطب شاہ، حیات میر محمد مومن، نظر محمد قلی قطب شاہ، کلیات قلی قطب شاہ۔ کلیات قلی قطب شاہ کو محی الدین قادری حضور نے کلیات قلی قطب شاہ کو طویل اور مبسوط مقدمے کے ساتھ مرتب کیا ہے۔ اس کے علاوہ ان کی کتابوں میں مثنوی، طالب و مہنی کو انہوں نے مرتب کیا۔ اردو شاعری کا انتخاب، روح غالب کو اردو خطوط کے دلچسپ ادبی حصوں کا یہ انتخاب ہے، روح غالب۔ اس کے علاوہ مکاتیب شاد اقبال اور یہ سب کتاب پوچھے جاتے ہیں، معانی سخن یہ سب انتخاب ہے، رمز سخن، فیض سخن، متاع سخن، بادئ سخن، کیف سخن۔ ان کے کچھ افسانی مجموعے ہیں جیسے کہ طلسم تقدیر، سحر گلکنڈہ ہیرے، اور ان کے کچھ مشہور افسانے ہیں جیسے کہ بالا، گولکنڈہ کی آخری رقاصہ، 5 اشرفیہ، دفینہ، سر و صحرا، 5 گنڈے، طلسم تقدیر، کھویا ہوا چاند، انار کے 14 دانے، شہزادی کا عقد، اورنگزیب اور تانا شاہ۔ تو یہ سبھی کچھ چیزیں ہیں۔ اگلا سوال دیکھیے گا، ان کے حوالے سے اور بھی کچھ یہاں نکات ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ چلیے، اصلاح زبان کے لیے ان میں سے کون شاعر مشہور ہے؟ جی، تو اصلاح زبان کے لیے شیخ امام بخش ناسخ مشہور ہے۔ اگلا سوال، ناسخ کی پیدائش وفات آپ مجھے بتائیے گا۔ رسالہ تہذیب الاخلاق کس مقصد سے شائع ہوا تھا؟ تو قوم کو خواب گراں سے بیزار کرنے کے لیے۔ صحیح جواب سی آپشن ہو جائے گا۔ ناسک کی پیدائش 1772 عیسوی کو فیض آباد میں، اور لکھنؤ میں ان کا انتقال 1838 عیسوی کو ہوا ہے۔ اگلا سوال، مسدس کے آخری 2 مصرے کو کیا کہتے ہیں؟ تو بیت۔ مسدس 6 بند پر مشتمل ہوتا ہے اور اس کے آخری 2 مصرے کو بیت کہا جاتا ہے۔ اگلا سوال، تحریک آزادی کے حوالے سے کس نے شاعری کی ہے؟ جی، تو جوش ملی آبادی صحیح جواب ہو جائے گا۔ 1896 سے 1982 والے ہیں۔ اگلا سوال، ان میں سے کون سا مجموعہ کلام جوش ملیحہ بادی کا نہیں ہے؟ سموم و صبا، شعلہ طور، شعلہ و شبنم، یا پھر سبو؟ تو جوش ملیحہ بادی کا جو نہیں ہے وہ ہے آپ کا شعلہ طور۔ شعلہ طور یہ جگر مراد آبادی صاحب کا ہے۔ جگر مراد آبادی 1890 سے 1960 والے ہیں۔ باقی یہ سموم و صبا، شعلہ و شبنم، سبو یہ جوش کے ہیں۔ اگلا سوال، مرزا ظاہر دار بیگ کس کتاب کا کردار ہے؟ تو ناول توبۃ النصوح 1874 عیسوی میں شائع ہوا ہے ناول توبۃ النصوح، اور یہ کتنے فصلوں پر مشتمل ہے؟ تو 12، ڈپٹی نذیر احمد کا ہے۔ صحیح جواب اے آپشن ہو جائے گا۔ کس شاعر کے دیوان کی آمد سے دہلی میں اردو شاعری کا باقاعدہ آغاز بتایا جاتا ہے؟ تو ولی دکنی 1668 سے 1720۔ اگلا سوال، ان میں سے گیان پیٹھ ایوارڈ یافتہ شاعر کون ہے؟ جی، تو فراق گورکھپوری 1896 سے 1982 والے۔ مہربان خان رند کی سرکار سے کون وابستہ تھا ان میں سے؟ جی، تو مرزا محمد رفیع سودا 1712 سے 1781 والے۔ اگلا سوال،
ان میں سے کون سی صنف زبانی بیانیہ کے لیے مشہور ہے؟ جی تو داستان ہے۔ داستان کے حوالے سے ایک قول ہے، آپ نے بتانا ہے یہ قول کن کا ہے، کہ داستان کہانی کی طویل اور پیچیدہ بھاری بھرکم صورت۔ یہ قول بتائیے گا کس کا ہے، کس نے یہ کہی تھی؟ داستان کی کہانی، داستان جو ہے، داستان کہانی کی طویل اور پیچیدہ بھاری بھرکم صورت ہے، بالکل 1908 سے 1983 والے کلیم الدین نے کہا تھا۔ داستان کہانی کی طویل اور پیچیدہ بھاری بھرکم صورت ہے۔ اور یہ بتائیے کہ داستان توازی من جملہ فنون سخن ہے۔ سچ یہ ہے کہ دل بہلانے کے لیے اچھا فن یہ بات کس نے کہی تھی؟ داستان ترازی من جملہ فنون سخن ہے، سچ بات یہ ہے کہ دل بہلانے کے لیے اچھا فن ہے، یہ بات کہی تھی غالب نے 1797 سے 1869 والے نے۔ اب آپ کو معلوم ہی ہوگا داستان جو ہے، داستان کے اردو کی پہلی داستان کون سی ہے؟ تو آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں اردو کی پہلی داستان صبرس ہے، ملا وجی نے 1635 میں۔ شمالی ہند کی پہلی داستان قصہ مہر افروز دلبر 1770 عیسوی خان کی ہے۔ اردو میں شمالی ہند کا پہلا نمونہ جو ہے نوطرز مرصع ہے، عطا حسین خان تحسین والا، اور شمالی ہند کی پہلی تبازات جو ہے فسانہ عجائب 1824۔ اگلا سوال، باغ و بہار میں دوسرا درویش کس ملک کا بادشاہ ہے؟ یمن، فارس، عجم، چین؟ یمن، فارس 20 کا صحیح جواب ہو جائے گا۔ چلیے یہاں دیا گیا، آپ دیکھ لیجئے گا اچھے سے۔ اگلا سوال، باغ و بہار میں شہزادی اپنے ملازم بہروز کے ذریعے جس جوان کا قصہ بتاتی ہے وہ ہر مہینے زمرد کا مرتبان لے کر کس پر سوار ہو کر آتا ہے؟ جی تو بیل اس کا صحیح جواب ہو جائے گا دوستوں۔ باغ و بہار کے حوالے سے کچھ نکات دیے گئے ہیں تو آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کریں باغ و بہار، یہ لکھا کب گیا؟ تو 1802 عیسوی میں میر امن نے اسے لکھا، اور 1804 عیسوی میں یہ شائع ہوا ہے۔ باغ و بہار میں بیل اور نشاپور کے سوداگر کے کتے کا ذکر ہے جس کے گلے میں 12 لال تھے، اور خواجہ سرپرست نے آذربائیجان کے باشندے سے لال لیے تھے۔ خواجہ سرپرست کی داستان سن کر اور اس کتے کو دیکھ کر جس کے پٹے میں 12 عدد لال ٹنگے ہوئے تھے، آزاد بخت نے وزیر کو رہا کر دیا تھا۔ باغ و بہار کے تیسرے قصے میں بصرہ کی شہزادی اپنے ملازم بہروز کے ذریعے جس جوان کا قصہ بتاتی ہے وہ ہر مہینے زمرد کا مرتبان لے کر بیل پر سوار ہوتا ہے، یہ تیسرے درویش کی بات ہے۔ اگلا سوال، یہ کس نے کہا ہے کہ میر امن نے ناول کے لیے موضوع زباں کی بنیاد ڈالی ہے؟ جی تو یہ بات کہی تھی احسن فاروقی صاحب نے۔ میر امن کے ہاں یاد رکھیے گا مکالمہ اور بیان کی زبان ایک ہی ہے بقول احسن فاروقی، اور میر امن نے ناول کے لیے موضوع زباں کی بنیاد ڈالی بقول احسن فاروقی۔ اور بھی کچھ نکات دیے گئے ہیں میر امن کے تعلق سے، کچھ خیالات ہیں، جیسے کہ سید عبداللہ کا ایک قول ہے کہ باغ و بہار زندہ کتاب ہے اور اس کا اسلوب بھی زندہ ہے، باغ و بہار کے تعلق سے میر امن کے۔ اور میر امن کو اردو نثر میں وہی مرتبہ حاصل ہے جو میر تقی میر کو اردو شاعری میں حاصل ہے، یہ سید کا قول ہے میر کے تعلق سے۔ گیان چند جین کے قول ہے کہ میر اگر اہل زباں تھے تو میر امن خالق زبان، یہ قول گیان چند جین کا تھا۔ اور کلیم الدین کا باغ و بہار میں سادگی اور پرکاری بیک وقت جمع ہے، یہ قول کلیم الدین کا ہے میر امن کے تخلیق باغ و بہار کے تعلق سے۔ میر امن کی باغ و بہار ان تصنیفات میں سے ہے جو ایک بار پیدا ہو کر پھر نہیں مرتے، یہ قول احتشام حسین کا ہے۔ اگلا سوال، رانی کیتکی کی کہانی میں اودے بھان کس کا بیٹا ہے؟ جی دوستو تو راجہ سورج بھان اس کا صحیح جواب ہو جائے گا، بی آپشن۔ رانی کیتکی کی کہانی کے کچھ کردار دیے گئے ہیں، فٹافٹ دیکھ لیتے ہیں۔ کنور اودے بان ہیرو ہے، رانی کیتکی ہیروئن، راجہ سورج بان ہیرو یعنی کنور اودے بان کا باپ، رانی لکشمی باس ہیرو یعنی کنور اودے بان کی ماں رہتی ہے، جگت پرکاش یہ رانی کیتکی کا باپ ہے، کاملتا ہیروئن کی ماں، مدن بان ہیروئن یعنی رانی کیتکی کی سہیلی جو کہ مہندر کا جگت پرکاش کا گرو۔ چلیے سوال 26، فسانہ آزاد میں آزاد کی محبوبہ کا نام کیا ہے بتائیے؟ تو حسن آرا اس کا صحیح جواب ہو جائے گا۔
فسانہ آزاد کے تعلق سے بات کر لیتے ہیں۔ پنڈت رتن ناتھ سرسار کا یہ ناول ہے، 1880 میں شائع ہوا۔ ان کے پیدائش 1846 کو لکھنؤ میں اور وفات 1902 کو حیدرآباد میں۔ فسانہ آزاد 4 ضخیم جلدوں پر مشتمل ہے اور اس میں ٹوٹل 6 پلاٹ ہیں۔ یہ ایک ضخیم ناول ہے۔ پنڈت رتن ناتھ سرسار نے فسانہ آزاد کی جلد کی ساری قسطیں جو ہے ظرافت کے عنوان کے تحت اودھ اخبار میں جو ہے 1878 میں لکھی اور 1880 میں فسانہ آزاد کے نام سے کتابی شکل میں یہ شائع ہوا۔ اور فسانہ آزاد جو ہے یہ 4 ضخیم جلدوں پر مشتمل ہے، تقریباً 4000 صفحات پر مشتمل ہے۔ یہ پہلی بار منشی نول کشور کے زیر اہتمام شائع کیا گیا 1880 میں۔ فسانہ آزاد یہ پنڈت رتن ناتھ سرسار کا وہ شاہکار ناول ہے جس میں لکھنؤ کی مٹتی ہوئی تہذیب کی لازوال عکاسی کی گئی ہے۔ تو یہ پوچھا جائے تو یاد رکھیے گا، لکھنؤ کی مٹتی ہوئی تہذیب کی عکاسی کی گئی ہے فسانہ آزاد میں۔ اس کے علاوہ اس ناول کے تعلق سے احتشام حسین کا قول ہے، اگر کوئی باقاعدہ پلاٹ ہوتا، کوئی بنیادی خیال ہوتا تو خوجی وہ نہ ہوتا جو آج ہمیں ملا ہے، وہ اس بے ترتیبی اور عدم تسلسل کا نتیجہ ہے۔ بقول احتشام حسین، اگر کوئی باقاعدہ پلاٹ ہوتا، کوئی بنیادی خیال ہوتا تو خوجی وہ نہ ہوتا جو آج ہمیں ملا ہے، وہ اس بے ترتیبی اور عدم تسلسل کا نتیجہ ہے۔ پروفیسر گیان چند جین کا بھی قول ہے، انہوں نے کہا تھا پروفیسر گیان چند جین نے کہ فسانہ آزاد کو اس کے پھیلاؤ اور بکھراؤ کے پیش نظر داستان اور ناول کی درمیانی کڑی کہا۔ پروفیسر گیان چند جین نے فسانہ آزاد کو اس کے پھیلاؤ اور بکھراؤ کے پیش نظر داستان اور ناول کی درمیانی کڑی کہا ہے۔ فسانہ آزاد کے اہم کردار میں آزاد، حسن آرا، ہمایوں فر اسی ناول کا کردار ہے، پوچھا جاتا ہے۔ موسٹ امپورٹنٹ یہ کردار ہے ہمایوں فر ناول فسانہ آزاد کا۔ سحر آرا، نواب ذوالفقار علی، اللہ رکھی جو بعد میں ثریا بیگم ہو جاتی ہے، اس کے علاوہ خوجی، روح افزا، بڑی بیگم اور ہرمز جی، یہ سبھی کردار ناول فسانہ آزاد کے ہیں۔ چلیے سوال 27 ہے، کس ناول میں حسین کا کردار جاندار نظر آتا ہے؟ تو یہ ہو جائے گا آپ کے ناول فردوس سے بری، اس کے حوالے سے بھی بات کر لیتے ہیں، یہ سبھی ناول پوچھے جاتے ہیں۔ تو یہ عبدالحلیم شرر کا ناول ہے جو آپ کے داخل نصاب ہے، 1899 میں شائع ہوا، 9 باب پر مشتمل ہے، جس کا پہلا باب پریوں کا غول ہے، آخری ہے انتقام۔ فردوس بری کا موضوع فرقہ باطنیہ کے عروج و زوال کی کہانی ہے، اور عبدالحلیم شرر نے اس ناول کو حیدرآباد میں مکمل کیا تھا۔ اس کے کچھ یہاں کردار دیے گئے ہیں۔ عبدالحلیم شرر کی پیدائش 1860 میں اور وفات 1926 کو۔ حسین، زمرد، حسن بن صبا، یعقوب شیخ علی وجیدی، رکن الدین خورشاہ، ہلاکو خان، منقو خان، توبی خان، مرجان ایک حور رہتا ہے۔ تو یہ سبھی آپ کے فسانہ ناول فردوس بری کے کردار ہیں۔ سوال 28 ہے، مثنوی سیف الملوک و بدیع الجمال کا قصہ کس سے ماخوذ ہے ان میں سے؟ تو الف لیلہ اس کا صحیح جواب ہو جائے گا۔ اس کے حوالے سے بھی کچھ نکات ہیں، بات کر لیتے ہیں سیف الملوک و بدیع الجمال۔ تو یہ شیخ بہاؤالدین غواصی کی مثنوی ہے، بہت ہی مشہور ہے، اور اسے انہوں نے سلطان محمد قطب شاہ کے عہد میں لکھنا شروع کیا تھا، سلطان محمد قطب شاہ، اور محمد سلطان عبداللہ کے عہد میں مکمل کیا 1825 میں، 1625 ہوگا، ٹھیک ہے، 1800 نہیں ہوگا۔ سیف الملوک و بدیع الجمال مثنوی الف لیلہ کے نثری داستان سے اخذ کیا گیا ہے۔ مثنوی سیف الملوک و بدیع الجمال میں اشعار کی تعداد 2000 ہے، اور اس مثنوی میں شہزادے مصر سیف الملوک اور اجنہ کی شہزادی بدیع الجمال کے عشق کی داستان ہے۔ اگلا سوال اسے کریکٹ کر لیجئے گا، 1825 نہیں ہوگا، 1625 ہوگا۔ سوال 29 ہے، صبرس کس کی فرمائش پر لکھی گئی؟ ملا وجی نے 1635 میں لکھا تھا، آپ کو معلوم ہوگا، اور یہ عبداللہ قطب شاہ کی فرمائش پر لکھی گئی ہے۔ اس کے حوالے سے یہاں کچھ نکات دیے گئے ہیں، جیسے کہ 1635 میں لکھی گئی، مولوی عبدالحق نے اسے پہلی مرتبہ انجمن ترقی دکن سے 1932 میں صبرس کو شائع کیا، اور مولوی عبدالحق نے صبرس کا ماخذ محمد یحییٰ ابن سبیک فتاحی نشاپوری کے فارسی مثنوی دستور عشاق کے نثری خلاصہ کو بتایا ہے، حسن الدل کو قرار دیا، جبکہ عزیز احمد نے کہا کہ مثنوی دستور عشاق اور اس کا نثری خلاصہ حسن الدل دونوں کو صبرس کا ماخذ بتایا۔ ملا وجی نے صبرس میں عشق پر 11 انشائیے لکھے ہیں، اور نصیر الدین ہاشمی نے لکھا ہے صبرس کے تعلق سے
کہ یہ تصوف کی بہترین کتاب ہے جس کو فرض قصے کے طور پر انہوں نے لکھا۔ سبرس کے متعلق نصیر الدین ہاشمی نے یہ لکھا ہے کہ یہ تصوف کی بہترین کتاب ہے۔ سبرس اردو میں ادبی نثر کا پہلا نمونہ ہے اور پہلی تمثیلی داستان بھی ہے جو 17ویں صدی میں لکھی گئی تھی۔ سبرس میں چھوٹے بڑے کل 76 کردار ہیں۔ کرداروں کے بارے میں بات کریں تو عقل یہ سستان کا بادشاہ اور دل کا باپ۔ اس کے علاوہ دل جو ہے یہ تن کا حکمراں ہوتا پوچھا جاتا ہے۔ نظر کا بھی کردار ہے، یہ جاسوس رہتا ہے۔ اس کے علاوہ ناموس، رزق، ہمت یہ سبھی کردار ہیں۔ رقیب یہ مشرق کے بادشاہ کی عشق کی بیٹی ہوتی ہے۔ رقیب مشرق کے بادشاہ عشق کی بیٹی بادشاہ ہے، عشق کی بیٹی رہتی ہے۔ رقیب حسن، غمزہ، توبہ، قامت یہ سبھی کردار ہیں۔ اس کے علاوہ سپہ سالار مہر کی بیٹی وفا، خیال، خضر علیہ السلام وغیرہ کے یہ سبھی کردار ہیں۔ ملا واجی کی پیدائش وفات یہاں سے دیے گئے ہیں، دیکھ لیجئے۔ چلیے اگلا سوال یہ بھی پوچھا جاتا ہے واجی نے کتنے بادشاہوں کا دور دیکھا ہے؟ تو وہ 4: ابراہیم قطب شاہ، محمد قلی قطب شاہ، عبداللہ قطب شاہ اور محمد قطب شاہ۔ سوال 30: ان میں کون سا بیان درست ہے بتائیے گا؟ تو یہ والا درست ہے، پدم راؤ فخر الدین نظامی کی تصنیف ہے، بی صحیح جواب ہو جائے گا۔ پدم راؤ کے بارے میں بات کریں تو اردو کا پہلا مثنوی ہے یہ۔ فخر الدین نظامی نے 1421 سے 1435 عیسوی کے درمیانی مدت میں احمد شاہ بہمنی کے عہد میں لکھا تھا۔ بہمنی دور میں ٹوٹل 18 بادشاہ گزرے ہیں۔ مثنوی پدم راؤ میں 1032 اشعار استعمال ہوئے ہیں، اور پدم راؤ احمد شاہ بہمنی نے فخر الدین نظامی کو ملک الشعراء کا خطاب دیا تھا۔ پدم راؤ پر احمد شاہ بہمنی نے فخر الدین نظامی کو ملک الشعراء کا خطاب دیا۔ مثنوی پدم راؤ میں کھڑی بولی کے ساتھ گجراتی اور مرہٹی کا بھی استعمال ہوا ہے۔ مثنوی پدم راؤ بحر متقارب میں لکھا گیا اور اسے مسعود حسین خان نے مرتب کیا ہے، اور مثنوی پدم راؤ کا تعارف سب سے پہلے نصیر الدین ہاشمی نے کیا تھا، اور اس کا نسخہ جو ہے وہ عمر یافعی کے پاس تھا۔ جمیل جالبی نے اسے 1933 سے مرتب کیا سبرس کو، اور مولوی عبدالحق نے کیا تھا 32 میں۔ چلیے سوال 31 دیکھیے گا۔ اردو میں غیر مذہبی نثر کے سب سے پہلے مکمل نمونے کے طور پر کس تصنیف کا نام لیا جاتا ہے؟ اردو میں غیر مذہبی نثر کے سب سے پہلے مکمل نمونے۔ تو دوستو صحیح جواب ہو جائے گا سبرس، ابھی ہم لوگوں نے بات کیا تھا۔ ایک اس کا خیال ہے کہ لٹریچر کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ جذبات انسانی کو حرکت میں لائے۔ تو نیاز فتح پوری اس کا صحیح جواب ہو جائے گا۔ نیاز فتح پوری کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں۔ 1887 میں پیدا ہوئے تھے، 66 میں ان کا پاکستان میں انتقال ہوا ہے۔ ان کے اہم کتاب میں انتقادیات، مالا و معالیہ اور نیاز فتح پوری تاثراتی اور جمالیاتی نقاد مانے جاتے ہیں۔ یہ سبھی کچھ ہیں۔ چلیے اگلا سوال۔ روشن ہے اس طرح دل سوزاں میں داغ ایک، اجڑے نگر میں جیسے جلے ہے چراغ ایک۔ یہ شعر بتائیے گا کن کا ہے؟ جی تو یہ میر تقی میر کا شعر ہے۔ بات کریں مصیفی، میر درد، میر تقی اور میر سوز کی، تو دوستو مصیفی کا اصل نام غلام حمدانی مصیفی، اصل نام ان کا شیخ غلام حمدانی مصیفی ہے۔ تخلص مصیفی کرتے تھے، پیدائش 1747 عیسوی کو ہوئی ہے اتر پردیش میں، امروہہ اتر پردیش میں، اور وفات 1824 عیسوی کو۔ میر درد آپ کو معلوم ہوگا، خواجہ میر درد 1721 میں پیدا ہوئے تھے دہلی میں،
اور وفات 1785 دہلی میں۔ میر سوز، جو ایگزام کینسل ہوا تھا جون میں، تو میر سوز سے زمانی ترتیب پوچھا گیا تھا، تو یاد رکھیے گا۔ میر سوز بھی 1721 میں پیدا ہوئے ہیں، 1721 میں، اور ان کا انتقال میر سوز کا 1798 کو ہوا ہے۔ اور میر تقی میر آپ کو معلوم ہی ہوگا، 1722 سے 1810 والے ہیں۔ چلیے اگلا سوال دیکھیے گا۔ جدیدیت کی فکری بنیادوں میں کس فلسفے کا خاص کردار ہے؟ تو وجودیت اس کا صحیح جواب ہو جائے گا۔ جدیدیت کی فکری بنیادوں میں وجودیت کا خاص کردار رہا ہے۔ جدیدیت کے حوالے سے کچھ یہاں نکات دیے گئے ہیں ساتھیوں، جیسے کہ جدیدیت کے علم بردار شمس الرحمن فاروقی ہیں، اور شمس الرحمن فاروقی کے حوالے سے یہاں دیا گیا ماہنامہ شب خون کے بانی یہ مدیر رہے ہیں۔ ان کی کتابوں میں لفظ و معنی، تنقیدی افکار، افسانے کی حمایت میں اس بات و نفی، تفہیم غالب، عروض آہنگ اور بیان، شعر شور انگیز 4 جلدوں میں ہیں۔ اس کے علاوہ فاروقی کے تبصرے، شعر، غیر شعر اور نثر، اردو غزل کے اہم موڑ، داستان امیر حمزہ، زبانی بیانیہ، بیان کنندہ اور سامعین، اردو کا ابتدائی زمانہ، انداز گفتگو کیا ہے، شاعری شاہی، صاحب قرآنی، غالب کے چند پہلو، شعریات، بطیقہ کا اردو ترجمہ، تعبیر کی شرح، غالب پر 4 تحریریں، تحفۃ السرور، درس بلاغت، یہ سبھی ان کے کتاب ہیں۔ اور شعری مجموعوں میں سبز اندر سبز، گنج سوختہ، 4 سم، دریا کا آسماں، محراب، ناول میں کئی چاند تھے سرے آسماں، اور ان کا ایک افسانوی مجموعہ ہے سوار اور دوسرے افسانے۔ چلیے سوال نمبر 35 دیکھیے گا۔ گداز شب کس کا مجموعہ کلام ہے؟ جی تو گداز شب یہ معین احسن جذبی کا مجموعہ کلام ہے۔ معین احسن جذبی سے آج کل سوالات بن رہے ہیں، تو ان کے بارے میں ہم ذکر کر لیتے ہیں۔ اصل نام دوستو ان کا معین احسن تھا، تخلص بعد میں انہوں نے ملال کیا تھا، اور آخر میں جو انہوں نے جذبی اختیار کر لیا تھا۔ پہلے یہ ملال تخلص کرتے تھے۔ پیدائش 1912 کو رامپور مبارک پور میں ہوئی ہے، اعظم گڑھ، اور وفات 2005 کو۔ والد کا نام حسن الغفور تھا۔ معین احسن جذبی کے تحقیقی مقالے میں حالی کا سیاسی شعور ہے۔ ان کا PhD کا مقالہ ہے حالی کا سیاسی شعور، اور جذبی کی مشہور کتابوں میں فیروزہ ہے، سخن مختصر سے سوال بنا، گداز شب سے سوال بنا، اس کے علاوہ سچ کہتا ہوں، یہ ان کی خود نوشت ہیں۔ چلیے اگلا سوال۔ تاریخ علم الکلام کا مصنف کون ہے؟ بتائیے گا۔ جی بالکل، شبلی نعمانی ہے تاریخ علم الکلام کے مصنف۔ اگلا سوال۔ سید کے رفقا میں سب سے کثیر تصانیف کس کی ہے؟ جی تو مولوی ذکاء اللہ۔ سید کے رفقا میں سب سے کثیر تصانیف مولوی ذکاء اللہ کی ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ ان کی لگ بھگ 143 جو ہے انہوں نے کتاب لکھی ہے۔ غالباً انہوں نے 143 کتاب جو ہے تصانیف کی ہیں مولوی ذکاء اللہ صاحب نے۔ تاریخ ہندوستان یہ بہت ہی مشہور کتاب ہے، یہ پوچھا جاتا ہے، تو اسے آپ نے مس نہیں کرنا ہے۔ 10 جلدوں میں ہے، ضخیم کتاب ہے تاریخ ہندوستان۔ مولوی ذکاء اللہ جو ہیں یہ 1832 عیسوی میں پیدا ہوئے تھے، اور 1910 عیسوی میں ان کا انتقال ہوا۔ دہلی میں پیدا ہوئے، دہلی میں انتقال ہے۔ چلیے اگلا سوال۔ سبرس میں دل کا جاسوس کون ہے؟ اس کے بارے میں ہم لوگوں نے ذکر کر لیا اوپر، تو سمپل سے اس کا صحیح جواب نظر ہو جائے گا۔ اگلا سوال۔ کس شاعر نے مختلف علوم و فنون کی اصطلاحات کو بڑی خوبی کے ساتھ اپنے قصائد میں برتا ہے؟ جی تو ذوق صاحب ہیں۔ ان کے حوالے سے کچھ نکات دیے گئے ہیں۔
بہادر شاہ ظفر کی بیماری سے صحتیابی پر انہوں نے قصیدہ لکھا تھا، ایک مدحیہ قصیدہ ہے جس میں 3 مطلع اور 100 اشعار ہیں۔ ذہن اشاعت اگر کیجیے سے تحریر، ان کا داخل نصاب قصیدہ ہے۔ اس کے علاوہ ہے میرے آبلائے دل کے تماشا گور، جس میں 2 مطلع اور 72 اشعار ہیں، اور شیخ محمد ابراہیم ذوق کی پیدائش 1789 اور وفات 1854 میں۔ خقانی ہند کا خطاب انہیں اکبر شاہ ثانی کی طرف سے ملا ہے، ملک شعرا کا خطاب بہادر شاہ ظفر کی طرف سے، اور محمد حسین آزاد نے ذوق کو اردو نظم کا خاتم کہا۔ مرزا محمد رفیع سودا کے بعد قصیدہ گوئی میں شیخ ابراہیم کا ذوق نمبر ہے، مگر ان دونوں شاعران نامی میں پہاڑ ٹیلے کا فرق ہے، یہ امداد امام بصر نے کہا تھا۔ سید نے کہا تھا کہ غزل اور قصائد سے دفتر اور ہر شعر انتخاب۔ چلیے سوال 40 ہے، کس غزلوں میں عشقیہ جذبات کا برملا اظہار رنگینی اور شگفتگی پیدا کر دیتا ہے؟ جی بالکل، مومن خواہ مومن کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں فٹافٹ۔ مومن کے تعلق سے جو ہے سوالات بنتے ہیں۔ تو ان کا اصل نام محمد مومن، اور گھر والوں نے حبیب اللہ نام رکھا، پیدائش 1800، وفات 1852۔ والد کا نام غلام نبی خاں، اور مومن کا خاندانی پیشہ طبابت تھا۔ مومن نام عبدالعزیز نے تجویز کیا تھا۔ عبدالعزیز جو ہیں یہ مومن خاں مومن کا نام مومن تجویز کیے تھے۔ مومن کے استاد شاہ نصیر تھے، اور انہوں نے عبدالقادر سروری سے پڑھا تھا۔ مومن کے دیوان کو شیفتہ نے مرتب کیا ہے، اور کریم الدین نے 1846 میں شائع کیا تھا۔ مصطفیٰ خان شیفتہ نے مرتب کیا تھا دیوان مومن کو، اور کریم الدین نے 1846 میں شائع کیا۔ دیوان مومن کو مرتب کرنے والے ضیاء احمد بدایونی ہیں، اور دیوان مومن کی غزلیں جو نصاب میں شامل ہیں یہ ہیں، آپ دیکھ لیجئے گا۔ چلیے اگلا سوال، قصہ مہر افروز دلبر کے مصنف بتائیے کون ہیں؟ ابھی ہم لوگوں نے بات کیا ہے شمالی ہند کی۔ جی تو شمالی ہند کی پہلی داستان ہے قصہ مہر افروز دلبر، کن کا ہے؟ تو عیسوی خان، ڈی اس کا صحیح جواب ہو جائے گا۔ 1770 میں نے لکھا تھا، شمالی ہند کی پہلی داستان ہے۔ چلیے اگلا سوال، جدید اردو غزل کو سمت و رفتار ان میں سے کس نے عطا کی ہے؟ تو حسرت اس کا صحیح جواب ہو جائے گا، سی آپشن۔ اگلا سوال، اردو معلیٰ کے مدیر ان میں سے کون ہیں؟ جی تو حضرت معانی اس کا صحیح جواب ہو جائے گا۔ حضرت معانی کے تعلق سے بات کر لیتے ہیں۔ ان کا اصل نام سید فضل الحسن تھا۔ حضرت تخلص کرتے تھے ماہان میں، 1880 میں پیدا ہوئے، وفات 1951 کو لکھنؤ میں۔ حضرت کے استاد تسلیم تھے، تسلیم نسیم دہلوی کے شاگرد تھے، اور نسیم مومن کے تھے۔ اس طرح حضرت کا سلسلہ تلمذ مومن تک پہنچتا ہے، اور حضرت اس پر ناز کرتے تھے۔ حضرت کے 13 دیوان ہیں۔ پہلا دیوان 1914 میں لکھنؤ سے شائع ہوا۔ ان کی تصانیف میں قید فرنگ ان کا بہت ہی مشہور شعری مجموعہ ہے۔ اس کے علاوہ نکات سخن، دیوان غالب، مشاہدات زندہ ان کا خود نوشت ہے۔ اردو معلیٰ یہ رسالہ ہے، یہ علی گڑھ سے نکالتے تھے۔ تذکرۃ الشعراء یہ ایک سہمائی رسالہ تھا، یہ 1914 میں جو ہے انہوں نے نکالا تھا، جاری کیا تھا۔ مستقل یہ بھی ایک روزنامہ ہے، رسالہ نہیں روزنامہ ہے، تو یہ جاری کیے تھے 1928 میں، مستقل نام سے انہوں نے کانپور سے یہ شائع کرنا شروع کیا تھا اسے۔ اس کے علاوہ قیصر ہند ہے، قیصر ہند یہ ہفتہ وار اخبار ہے، 1913 میں یہ فیض آباد سے جاری کیے تھے۔ چلیے سوال 44 ہے، ان میں سے کون سی تصنیف حضرت معانی کی نہیں ہے؟ تو دوستو معیار سخن نہیں ہے۔ معیار سخن جو ہے طالب انصاری کی کتاب ہے، طالب۔ نکات سخن، محاسن سخن، معائب سخن حضرت کا ہے، لیکن معیار سخن طالب انصاری کا ہے۔ چلیے اگلا سوال، خسرو انجم کے آیا صرف میں، شب کو تھا گنجینہ گوہر کھلا، ہیں کواکب کچھ نظر آتے ہیں، کچھ دیتے ہیں دھوکہ کہ بازیگر کھلا۔ یہ بتائیے گا کس مثنوی میں یہ آیا ہے؟ بلکہ یہ بتائیے گا
یہ مثنوی ہے، قصیدہ ہے، مرثیہ ہے یا پھر رباعی ہے؟ تو یہ قصیدہ ہے، اور یہ دیوان غالب سے اخذ کیے گئے ہیں۔ یہ غالب کا ہے، یہ شعر، یہ اشعار غالب کے ہیں۔ آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں، یہ ہے صبح دم دروازہ خاور کھولا، مہر عالم تاب کا منظر کھولا، یہ اسی سے یہاں سے لیے گئے ہیں۔ چلیے اگلا سوال، قصیدے کے اجزاء ترکیبی بتائیے، صحیح ترتیب کیا ہوگا؟ تو سی اس کا صحیح جواب ہو جائے گا، تشبیب گریز مدح مدہ دعا۔ اگلا سوال، غالب کے معاصر قصیدہ گو شاعر ان میں سے کون ہے؟ شیخ محمد ابراہیم ذوق ہیں۔ سوال نمبر 48، ذوق کس بادشاہ کے دربار سے وابستہ تھے؟ تو بہادر شاہ ظفر اس کا صحیح جواب ہے۔ سوال نمبر 49، ان میں سب سے قدیم کتاب کون سی ہے؟ بالکل قدم راؤ پدم راؤ، اس کے بارے میں ہم لوگوں نے اوپر ذکر کیا ہے۔ اعجاز و اختصار کس مثنوی کی خصوصیت ہے؟ تو اعجاز و اختصار مثنوی گلزار نسیم کی خصوصیت ہے، اس کے بارے میں ہم لوگوں نے اوپر ذکر کیا تھا۔ 1839 میں دیا شنکر نسیم نے اسے لکھا ہے، 1844 میں پہلی مرتبہ یہ شائع ہوئے ہیں۔ ان میں درست جوڑ بتائیے گا۔ جی تو صبا ویرا راشد کا ہے، بدائع انصاف آزاد کا ہے۔ لالۂ صحرائی اقبال کا ہے، کسان جو ہے جوش کا ہے، تو یہ الٹا پلٹا ہے، غلط ہے۔ برسات کی بہاریں جو ہے یہ نظیر کا ہے، جوش کا نہیں ہے۔ بارش کا پہلا قطرہ اسماعیل میرٹھی کا ہے، حالی کا نہیں ہے۔ اور ماورا جو ہے میرا جی کا نہیں ہے، نون میم راشد کا ہے۔ چلیے جی اگلا سوال دیکھیے گا، علامہ اقبال نے کس فارسی شاعر کے ساتھ جاوید نامہ میں افلاک کی سیر کی ہے؟ جی تو اس سوال کا صحیح جواب ہے رومی۔ اگلا سوال، زندہ نامہ کیا ہے ان میں سے؟ تو شعری مجموعہ ہے، کن کا ہے آپ مجھے کمنٹ میں لکھ کر بتائیے گا زندہ نامہ۔ چلیے اگلا سوال، دہلی کی معاشرت کس داستان میں پیش کی گئی ہے؟ جی تو دہلی کی معاشرت جو ہے یہ باغ و بہار میں پیش کی گئی ہے، صحیح جواب آپ کا یہ آپشن ہو جائے گا۔ باغ و بہار کے حوالے سے یہاں کچھ نکات دیے گئے ہیں۔
چلیے سوال نمبر 55 ہے، زمانے اعتبار سے صحیح ترتیب بتائیے گا۔ جی تو سی اس کا صحیح جواب ہو جائے گا۔ میدان عمل جو ہے یہ شائع ہوا ہے 1930-32 میں، لندن کی ایک رات 1938 میں شائع ہوا، سجاد ظہیر کا ہے۔ غالب 1986 میں، آگ کا دریا 1959 میں، گریز 1982 میں۔ دیکھیے آگ کا دریا پہلے ہونا چاہیے تھا، لیکن اگر اے بی اور ڈی والا آپشن میں آپ دیکھیے گا تو یہ درست نہیں ہے، کیونکہ یہاں پہلے دیا گیا ہے اور ٹھیک ہے، اور آخر میں آگ کا دریا ہے، یہاں بھی آخر میں ہے، تو اس اعتبار سے صحیح جواب کا سی ہی ہوگا۔ چلیے اگلا سوال، صحیح زمانی ترتیب بتائیے۔ جی تو اس کا صحیح زمانی ترتیب آپ کا ہو جائے گا ڈی آپشن۔ میرات العروس 1869، فسانہ آزاد 1880، امراؤ جنازہ 1899 اور گودان 1936۔ اچھا زندہ نامہ جو ہے میں نے پوچھا تھا، زندہ نامہ کن کا شعری مجموعہ ہے؟ تو یہ فیض احمد فیض کا شعری مجموعہ ہے۔ چلیے اگلا سوال، رانی کیتکی کہانی کا اہم وصف کیا ہے؟ تو رانی کیتکی کہانی کے اہم وصف فارسی عناصر سے عاری ہونا، پہلا صحیح جواب ہو جائے گا۔ انشاء اللہ خان انشاء نے حسین علی خان کی فرمائش پر 1803 عیسوی میں لکھا تھا، مولوی عبدالحق نے اسے 1933 عیسوی میں کتابی شکل میں شائع کیا ہے۔ چلیے اگلا سوال، فسانہ آزاد کے بارے میں کون سی بات درست ہے؟ جی تو اس میں لکھنؤ کی تہذیب کی عکاسی کی گئی، اوپر ہم لوگوں نے ذکر کیا ہے۔ تحلیل نفسی کا بنیاد گزار کون تھا ان میں سے؟ یہ فٹافٹ سوال کا حل کریں گے، فرائڈ اس کا صحیح جواب ہو جائے گا۔ شاعری میں الوہیت کا نظریہ پیش کرنے والے مغربی نقاد؟ جی تو لان جائنس، الوہیت کا نظریہ جو ہے لان جائنس نے پیش کیا ہے۔ کس شاعر کو تاریخ گوئی پر بھی ملکہ حاصل تھا؟ تو مومن خواہ مومن اس کا صحیح جواب ہو جائے گا۔ مختلف اجزائے ترکیبی سے تشکیل کردہ مرثیے کی خارجی حیت کو پہلی بار کس نے متعارف کرایا، جسے انیس الدبیر نے انتہائی کمال تک پہنچایا؟ تو میر ضمیر اس کا صحیح جواب ہو جائے گا۔ بات کر لیتے ہیں ان کے حوالے سے، تو میر مظفر حسین ضمیر نے اپنے آپ کو استاد دبیر کہا ہے۔ یہ میر مظفر حسین ضمیر اپنے آپ کو استاد دبیر کہتے تھے۔ میر مظفر حسین ضمیر مرزا سلامت علی کا تخلص دبیر تجویز کیے، اور میر ضمیر نے ہی مرثیے کا اجزائے ترکیبی متعین کیے: چہرہ، سراپا، رخصت، عام، اجرز، شہادت، جنگ، بین، تو یہ اجزائے ترکیبی ہیں۔ چلیے آگے اگلا سوال، آزادی سے قبل منٹو کے افسانوں پر چلائے گئے مقدموں کی روداد کس کتاب میں بیان کی گئی ہے؟ تو دھواں اس کا صحیح جواب ہو جائے گا۔
اب اس کے بارے میں بات کر لیتے ہیں۔ قیام پاکستان سے قبل منٹو کے 3 افسانوں پر فحاشی کے الزام لگے، کالی شلوار، دھواں اور بو، یہ 3 آپ کے یاد رکھیے گا، آزادی سے پہلے جو ہے اس پر الزام لگے تھے فحاشی کا۔ اس کے علاوہ ٹھنڈا گوشت کھول دو اور اوپر نیچے دھر میں، یہ آزادی کے بعد۔ آتش پارے 1936 عیسوی میں یہ شائع ہوا ہے، اور منٹو کی پیدائش 1912 اور وفات 1955 عیسوی میں۔ سوال نمبر 64، ابتدا میں آزاد نظم کی حیت کو فروغ دینے میں کس کا کردار اہم رہا؟ تو اختر علی ایمان اس کا صحیح جواب ہو جائے گا۔ چلیے اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ اختر علی ایمان کے حوالے سے یہاں کچھ نکات دیے گئے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اختر علی ایمان کی تصانیف یادیں کیا ہے بتائیے گا؟ تو مجموعہ کلام ہے۔ اپنے تذکرے میں یہ کس نے لکھا تھا کہ اگرچہ ریختہ دکن سے تعلق رکھتا ہے لیکن اس وجہ سے کوئی شاعر مربوط وہاں پیدا نہیں ہوا، لہٰذا آغاز ان سے نہیں کیا گیا؟ تو میر تقی میر اس کا صحیح جواب ہو جائے گا۔ چلیے اگلا سوال۔ آواز نہیں قید میں زنجیر کی ہرگز، ہر چند کے عالم میں ہوں عالم سے جدا ہوں، یہ شعر بتائیے گا کن کا ہے؟ آواز نہیں قید میں زنجیر کی ہرگز، ہر چند کے عالم میں ہوں عالم سے جدا ہوں، یہ خواجہ میر درد کا ہے یا میر تقی میر کا ہے؟ جی یہ خواجہ میر درد کا ہے، میر تقی میر کا نہیں ہے، بھی اس کا صحیح جواب ہو جائے گا۔ خواجہ میر درد کا ہے۔ چلیے اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ مولانا ابوالکلام آزاد کا نام کیا تھا؟ تو محی الدین احمد اس صحیح جواب ہو جائے گا۔ چلیے اگلا سوال۔ غالب نے اردو خطوط لکھنا کب شروع کیا؟ تو 1848، 1850 بھی کہیں کہیں بتایا جاتا ہے، تو اسے بھی ذہن میں رکھیے گا۔ اب یہ غالب کے کچھ خطوط ہیں، جیسے کہ ادے ہندی 1868 عیسوی میں یہ انہوں نے لکھا تھا، یہ پہلا خطوط کا مجموعہ ہے۔ 17 اکتوبر 1868 عیسوی میں یہ شائع ہوا۔ ادے ہندی میں ٹوٹل 162 خطوط شامل ہیں، اور اس کا دیباچہ آل احمد سرور نے لکھا ہے ادے ہندی کا، پہلا یہ ان کا مجموعہ ہے۔ دوسرا ہے ان کا ادے معلی، جس میں 472 خطوط شامل ہیں، اور یہ غالب کے انتقال کے 19 دن بعد 1869 عیسوی میں شائع ہوا۔ اگلا سوال، اور یہ یاد رکھیے گا، اردو معلی کے خطوط کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا، اسے پوچھا گیا ہے، سوال بنا ہے۔ چلیے، کس کے افسانوں میں بالعموم واحد متکلم کا صیغہ استعمال ہوا ہے؟ یہ تو قرۃ العین حیدر اس کا صحیح جواب ہو جائے گا۔ اگلا سوال، تجسس، تحیر اور طوالت ذیل کی کس صنف کی خصوصیت ہے دوستوں؟ یہ تو یہ آپ کو معلوم ہوگا، داستان اس کا صحیح جواب ہو جائے گا۔ کلام اقبال میں لالا کا ذکر پہلی بار کہاں دیکھنے کو ملتا ہے؟ تو بانگ درا کی غزل میں۔ چلیے اگلا سوال، نظم بعنوان رومی اقبال کے کس شعری مجموعے میں شامل ہے؟
تو ضرب کلم اس کا صحیح جواب ہے۔ تھی نہر القمہ بھی خجالت سے آباب، روتا تھا پھوٹ پھوٹ کے دریا کا ہر حباب۔ یہ شعر کس کا ہے بتائیے گا؟ جی تو انیس کا یہ شعر ہے۔ چلیے اگلا سوال دیکھیے گا۔ داستان عہد گل ان میں سے کیا ہے؟ جی تو مضامین کا مجموعہ ہے، قرۃ العین حیدر کے مضامین کا مجموعہ ہے، اس میں ٹوٹل 21 مضامین شامل ہیں۔ ذیل میں انیس کا شعر جغرافیائی اعتبار سے واقعاتی انحراف کی بہترین مثال ہے، کون سا؟ تو وہ دشت و نسیم کے جھونکے و سبزہ زار، پھولوں پہ جا بچا وغہ رہا آبدار، سی اس کا صحیح جواب ہو جائے گا۔ ذیل کے صحیح جوڑ کی نشاندہی کیجیے۔ تو اس کا صحیح جواب ہاؤسنگ سوسائٹی ناولٹ ہو جائے گا۔ صحیح جواب ہو جائے گا ہاؤسنگ سوسائٹی۔ ستمبر کا چاند رپورتاز کا مجموعہ ہے۔ پتجھڑ کی آواز جو ہے قرۃ العین حیدر کا افسانوی مجموعہ ہے، اور سیتا ہرن جو ہے یہ میرے خیال سے قرۃ العین حیدر کا سیتا ہرن یہ ناول ہے شاید، سیتا ہرن یا ناولیٹ ہے، افسانہ ناول نہیں ہے، ناولیٹ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس اعتبار سے یہاں بھی غلط ہو جائے گا، رائٹ آپشن نہیں ہوگا۔ اگلا سوال، نظیر کا دماغ چھوٹا اور تجربہ محدود ہے، یہ مشہور قول کن کا ہے؟ تو یہ شمس الرحمن فاروقی کا قول ہے دوستوں، شمس الرحمن فاروقی کا قول ہے۔ نظیر احمد کے تعلق سے کچھ اور بھی اقوال ہیں، جیسے کہ کلیم الدین احمد نے نظیر کو کہا کہ نظیر کا وجود ہی اردو شاعری کی بے نظیر تنقید ہے، اور نظیر اکبر آبادی اردو شاعری کے آسمان پر ایک درخشندہ ستارہ ہیں، یہ قول بھی نہیں کا ہے۔ نیاز فتح پوری کا یہ قول ہے کہ یہاں کبیر کے اخلاق اور خسرو کے ذہن کا ایک دلکش امتزاج ملتا ہے۔ نیاز فتح پوری نے نظیر کو چٹکلے باز شاعر کہا تھا، اور مجنوں کو رکفوری نے نظیر کی نظم کلجوگ کو روسے کے معاشرتی عہد نامہ مماثل قرار دیا ہے۔ ان میں سے کون سی کتاب لکھنؤ میں لکھی گئی ہے؟ جی تو فسانہ آزاد صحیح جواب ہو جائے گا۔ فسانہ آزاد کے تعلق سے ہم لوگ نے ذکر کر لیا تھا۔ کھڑی بولی کے مقابلے میں شورشینی اپبھرنش اور پراکرت کس کی سچی جانشین ہے؟ ان میں سے تو برج بھاشا اس کا صحیح جواب ہو جائے گا۔ اردو کی لسانی تشکیل میں کھڑی بولی کو بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ مغربی ہندی کے 5 بولیاں میں یہ ہے، کھڑی بولی ہریانی، برج بھاشا، قنوجی اور بندیلی، اور یہاں پہ کون سا او کا اور آ کا لہجہ رکھتی ہے آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں اچھے طریقے سے، ویڈیو کو پاز کر کے دیکھ لیجیے گا بعد میں۔ چلیے، صرف ایک سگریٹ کس کا افسانہ ہے؟ تو راجندر سنگھ بیدی اس کا صحیح جواب ہو جائے گا۔ اگلا سوال، غالب کے خطوط کے مجموعے اردو معلیٰ میں کس کا لکھا ہوا دیباچہ شامل ہے؟ عہد ہندی میں تو ہم لوگوں نے ذکر کیا تھا عالم مسرور کا، لیکن یہاں عہد معلیٰ کے بارے میں پوچھا گیا تو میر مہدی مجروح اس کا صحیح جواب ہو جائے گا۔ اگلا سوال، علوم کی بدنصیبی کس کا مضمون ہے؟ تو مولانا محمد حسین آزاد دوستو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا۔ چلیے، وہ نقاد جو معاصر ادب کا مطالعہ کرنے سے جی نہیں چراتا، ہر طرح اس میں مصروف اور منہمک ہوتا ہے، ہماری تعریف اور احترام کا مستحق ہوتا ہے، یہ قول بتائیے گا کن کا ہے؟ بالکل شمس الرحمن فاروقی اس کا صحیح جواب ہو جائے گا۔ وہ نقاد جو معاصر ادب کا مطالعہ کرنے سے جی نہیں چراتا، ہر طرح اس میں مصروف اور منہمک ہوتا ہے، اور ہماری تعریف اور احترام کا مستحق ہوتا ہے، شمس الرحمن فاروقی کا یہ قول ہے۔ کون سا افسانوی مجموعہ راجندر سنگھ بیدی کا ان میں سے نہیں ہے؟ جی تو 2 ہاتھ، یہ عصمت چغتائی کا ہے، افسانوی مجموعہ ہے۔ اگلا سوال،
شعر کی مدح و ذم میں بہت کچھ کہا گیا ہے، اور جس قدر اس کی مذمت کی گئی ہے وہ بنسبت مدح کے زیادہ قرینے قیاس ہے۔ یہ خیال بتائیے گا کس کا ہے؟ جی تو مولانا الطاف ثناء اس کا صحیح جواب ہو جائے گا۔ ذیل میں لسانیات کی صحیح تعریف بتائیے کون سی ہے؟ جی تو زبان کے صوری اور معنوی پہلوؤں کے سائنسی مطالعے کو لسانیات کہتے ہیں، بھی اس کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا۔ دیا جلے ساری رات کس کا افسانوی مجموعہ ہے؟ جی تو یہ خواجہ احمد عباس کا صحیح جواب ہو جائے گا۔ خواجہ احمد عباس، ان کی پیدائش 1914 عیسوی کو ہوئی ہے، اور وفات جو ہے خواجہ احمد عباس کی 1987 عیسوی کو ہوئی ہے۔ ان کا داخل نصاب افسانوی مجموعہ ایک لڑکی ہے جو 1942 عیسوی میں شائع ہوا ہے، اور ایک لڑکی میں ٹوٹل 10 افسانے شامل ہیں۔ اگلا سوال، پورن عصمت چغتائی کے کس ناول کا کردار ہے؟ تو ضدی اس کا صحیح جواب ہو جائے گا دوستو۔ چلیے اگلا سوال، فسادی اور پردے کے پیچھے کس کے افسانے ہیں؟ جی تو عصمت چغتائی صحیح جواب ہو جائے گا، عصمت چغتائی۔ نظم دل افروز کس شاعر کا شعری مجموعہ ہے؟ جی تو محسن کاکیروی اس کا صحیح جواب ہو جائے گا۔ اسی عنوان سے محمد امیر اللہ صاحب کا بھی ہے، ٹھیک ہے، نظم دل افروز محمد امیر اللہ صاحب نے بھی اسی عنوان سے لکھی ہے، تو اسے بھی ذہن میں رکھیے گا۔ نظم دل افروز جو ہے اسی عنوان سے محمد امیر اللہ صاحب نے جو ہے اسے لکھا ہے، نظم دل افروز کے عنوان سے۔ چلیے اگلا سوال، کیا فراق داغ و گل میں کہ جس گل میں بو نہ ہو، کیا فراق داغ و گل میں کہ جس گل میں بو نہ ہو، کس کام کا وہ دل کہ جس دل میں تو نہ ہو، یہ کس کی غزل کا مطلع ہے؟ جی تو خواجہ میر درد اس کا صحیح جواب ہو جائے گا۔ اگلا سوال، ان میں کون سا افسانہ کرشن چندر کا نہیں ہے؟ جی تو بالکونی قرۃ العین حیدر کا، سوری جیلا وطن یہ قرۃ العین حیدر کا ہے۔ اس کے علاوہ یہ سبھی ہیں، 10واں پل، پورے چاند کی رات اور بالکونی۔ ان میں کون سا افسانہ خواجہ احمد عباس کا نہیں ہے؟ تو ٹیڑھی لکیر عصمت چغتائی کا ناول ہے۔ اس کے علاوہ ایک لڑکی، سردار جی انتقام، یہ خواجہ احمد عباس کے افسانے ہیں۔ اگلا سوال، سراپا آرزو ہونے نے بندہ کر دیا، وگرنہ ہم خدا تھے گر دل بے مدعا ہوتا۔ جی تو یہ شعر ہے غالب کا ہے، میر تقی میر کا ہے، صحیح جواب ہو جائے گا میر تقی میر، غالب کا نہیں ہے، میر کا ہے۔ چلیے اگلا سوال، شبنم نے بھر دیے کٹورے گلاب کے، یہ کس شاعر کا مصرع ہے؟ جی تو میر انیس اس کا صحیح جواب ہو جائے گا۔ شبنم میں بھر دیے کٹورے گلاب کے، میر انیس کی شعر کا مصرع ہے۔
سوال نمبر 97 ہے، نہ گورے سکندر ہے نہ قبر دارا، مٹے نامیوں کے نشا کیسے کیسے، یہ شعر ان کا ہے، بتائیے گا۔ جی تو خواجہ حیدر علی آتش کا۔ چلیے اگلا سوال، افسانہ جیلا وطن قرۃ العین حیدر کے کس افسانی مجموعے میں شامل ہے؟ جی تو پتجھڑ کی آواز اس کا صحیح جواب ہو جائے گا۔ اگلا سوال، نکات الشعراء کے مرتبین میں سے کون ہیں؟ جی تو ڈاکٹر محمود الہی۔ آج کا یہ آخری سوال ہے، کس نے زندگی کے لیے تنقید کو اتنا ضروری بتایا جتنی کہ سانس؟ تو دوستوں ٹی ایس ایلیٹ نے زندگی کے لیے تنقید کو اتنا ضروری بتایا جتنی کہ سانس۔ تو دوستوں آج کے لیے اتنا ہی رکھتے ہیں، ملتے ہیں اگلے کلاس میں، تب تک کے لیے خدا حافظ، اپنا خیال رکھیں۔